بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق وخير الخلائق بعد الأنبياء هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء الذين هم مفاتيح الرحمة والمصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه حضرات محترم، سیرت سید المرسلین شفیع المذنبین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ضمن میں دروس قرآن و سنت کا سلسلہ اللہ رب العزت کی توفیق اور عنایت کے ساتھ سن 9 ہجری کے اختتامی حالات و واقعات تک پہنچ چکا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ دروس میں آپ حضرات نے یہ سماعت فرمایا کہ اس 9 ہجری کے سال میں ایک اہم ترین غزوہ اور جہاد اور ایک جنگی مہم جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قیادت فرمائی، اس کا نام غزوۃ الروم بھی ہے، غزوہ تبوک بھی ہے، غزوہ عسرہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔
اور اسی طرح اس کا ایک نام غزوہ بنو الاصفر بھی ہے۔ جس طرح گزشتہ بیان میں درس میں آپ نے یہ سنا کہ اس غزوہ میں منافقین کی شرارتیں بار بار سامنے آتی رہیں۔ ابتداءً خروج کے وقت میں بہانے تراشنا، بزدلی پھیلانا، پھر کچھ کا ساتھ چلے جانا اور راستے میں بدمزگی اور بزدلی پھیلا کر واپس نکلنا۔ تو یہ جو بنو الاصفر کا میں نے نام آپ کے سامنے بیان کیا، احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک منافق جس کا نام جد ابن قیس تھا، قرآن پاک میں بھی اس کے کرتوت اور شرارت کی طرف اشارہ ہے۔ منہم من یقول ائذن لی ولا تفتنی، کہ ایک منافق ایسا بھی ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دے دیں، میں نہیں جا سکتا۔ کیوں جی، کیوں نہیں جا سکتے؟ کہتا اگر گیا تو میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ کیسے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے؟ اس نے کہا جی وہ جو بنو الاصفر ہیں نا، بنو الاصفر یہ عرب لوگ روم کے انگریزوں کو بنو الاصفر کہتے تھے۔ اصفر کہا جاتا ہے زرد رنگ کو، اور ہمارے ہاں جس طریقے سے عام لوگ ان انگریزوں کو گورے بول دیتے ہیں، وہ جی بنو الاصفر جو ہیں ان کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، اور میں بڑا عجیب مزاج کا آدمی ہوں، ہر چیز سے صبر کر سکتا ہوں لیکن اس چیز سے صبر مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھو کتنی گندی بات اس نے کر دی اللہ کے رسول کے سامنے، کہ مجھے اجازت دیں میں کہیں کسی فتنے میں نہ پڑ جاؤں۔ فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں پڑنا اور کیا ہوتا ہے؟ منافقت سے بڑا کون سا فتنہ ہے جو انہوں نے اختیار کر رکھا ہے؟ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، دنیا میں اللہ نے ان کو اس فتنے کی سزا دی اور آخرت میں اللہ ان کو عذاب جہنم کی سزا دے گا۔ تو اس غزوہ میں منافقین کے پول کھولے گئے، قدم قدم پر ان کی شرارتیں واضح ہوتی چلی گئیں۔ اب یہ جو آخری یعنی 6، 7، 8 ہجری کہ یہ جو ایام تھے، ان میں منافقین وقتاً فوقتاً جو شرارتیں کرتے تھے، اس کی بنیاد پر صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ فلاں فلاں لوگ جو ہیں اندر یہ گڑبڑ کرنے والے آدمی ہیں، ان کا مقصد سماعون لقوم آخرین، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ دوسروں کے لیے جاسوسی کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ یہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، اپنے اپنے مشن لے کے آتے تھے نا۔ اندازہ تو ہو چکا تھا لیکن کسی کا باقاعدہ نام نہیں لیا گیا تھا۔ لیکن اس غزوہ کے بعد ان کی شرارتیں بھی واضح ہوئیں، ان کے چہرے بھی واضح ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ جس وقت مسجد ضرار والا واقعہ پیش آیا کہ ان سے آپ نے وعدہ کر لیا تھا کہ ہم آ کے تمہاری مسجد میں نماز پڑھیں گے، افتتاح کریں گے، لیکن اللہ نے منع فرما دیا، فرمایا خبردار اس مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں، اس کی بنیاد بھی شرارت پر ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف ایک کمین گاہ بنانا چاہتے ہیں، گھات لگا کے بیٹھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس سارے ملبے کو جلوا دیا، اور آپ جب مدینہ طیبہ میں آئے تو یہاں آپ نے پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ باقی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ انہی ایام میں آپ کی لخت جگر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات بھی ہوئی، اسی سن 9 ہجری میں۔
اور انہی ایام میں آپ نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ بڑا خوبصورت اور فصیح بلیغ تھا، عجیب و غریب اس کے الفاظ تھے۔ اچانک آپ وجد میں آئے اور آپ نے کچھ لوگوں کے نام لینا شروع کر دیے۔ فسما ستم و ثلاثین رجلا، ایک دو نہیں، آپ نے 36 آدمیوں کے نام لے کے کہا تم بھی نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، تم بھی نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، تم بھی نکل جاؤ یہاں سے۔ 36 آدمیوں کے آپ نے اپنی صفوں میں سے باہر نکالا، اور وہی سارے منافقین تھے۔ اب جب آپ نے باقاعدہ نام لے لیا تو اب تو ان کے اوپر تو بجلی گر گئی۔ اب اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے اور آپ نے ایک ایک کا نام لے لیا۔ لیکن جس طرح میں گزشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں نا کہ جب تک اللہ نہ بتلائے تو پتہ نہیں چلتا۔ یہ قرآن ہی ہے نا، اسی سورۃ توبہ میں فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، میرے پیغمبر اسی مدینے میں رہتے ہیں، وہ لوگ شرارتیں کرتے ہیں، نفاق پر عمل پیرا ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اپنے مشن پر، لیکن آپ کو کوئی پتہ نہیں ان کا کہ وہ کون ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن اللہ نے بتلایا پھر تو آپ نے نام بھی بتایا، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ عبداللہ ابن ابی کا نام لیا، فرمایا نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اب عبداللہ ابن ابی جو تھا یہ تو بڑا خطرناک آدمی تھا، اس کو رئیس المنافقین کہا گیا ہے اسلامی تاریخ میں، منافقوں کا سردار تھا۔ اب اس پر تو ایسا قہر ٹوٹا اور اسی غم میں ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ بستر پر لگ گیا، اٹھنے کی ہمت ہی ختم ہو گئی کہ دیکھو جی کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، بیمار ہوا، اور پھر وہی بیماری اس کی موت کا سبب بھی بنی۔ یہ تھا نا جو ہر موقع پر شرارتیں کرتا تھا، اور مدینہ طیبہ میں آپ کی آمد سے پہلے اس نے کافی حد تک قبائل کو متحد کر لیا تھا اور متفق کر لیا تھا اس بات پر کہ مدینہ کا اگر کوئی بلا شرکت غیر اگر کوئی بادشاہ ہوگا اس ریاست کا تو یہ عبداللہ ابن ابی ہوگا۔ اور اس کو یہی بغض تھا، جب آپ تشریف لائے تو اس کے بعد پورے مدینہ کا رخ ہی تبدیل ہو گیا صاحب۔ اس کو اپنی سرداری خطرے میں پڑی ہوئی نظر آئی تو اس نے یہ کام شروع کر دیا، منافقت کرنا، یہودیوں سے ساز باز، ان سے باتیں اخذ کرنا، لینا، مشورے کرنا، مسلمانوں کی باتیں ادھر جا کر کرنا۔ اور جب بیمار ہوا تو ایک دن اس نے اپنے بیٹے کو کہا، اور بیٹا مخلص مسلمان تھا، روایات میں اس کا نام بھی عبداللہ آتا ہے، باپ کا نام بھی عبداللہ اور بیٹے کا نام بھی عبداللہ۔ اس بیٹے کو کہا کہ میں دیکھو مر رہا ہوں اور یہ میری کیفیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس لاؤ، میری عیادت کے لیے آئیں، کچھ تسلی کے الفاظ بولیں۔ اب دیکھو دشمن کتنا بڑا ہے، مطالبہ کس سے ہو رہا ہے کہ ہر موقع پر نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، آپ نے پھر بھی جانے میں نہ نہیں کی، تشریف لے گیا۔ اور جب آپ وہاں پر پہنچی، روایت میں یہ آتا ہے کہ وہاں پر اس وقت بھی وہ اس کی زبانوں پہ الفاظ تھے، این حلفائی، این حلفائی یرفعونی، کہاں گئے میرے حلیف یہودی جن سے میرے مشورے ہوا کرتے تھے، آج تو غائب ہو گئے ہیں وہ سارے کے سارے، مجھے کچھ اونچا کرتے، میرے مقام کو بلند کرتے، مجھے تو انہوں نے زمین سے لگا دیا ہے، میری تو بے عزتی کی انتہا ہو گئی ہے، کہاں گئے میرے وہ ساتھی اور یہودی، یہ الفاظ بول رہا تھا۔ جب آپ پہنچے تو یکدم سنبھل گیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مر رہا ہوں لیکن ایک وصیت کرتا ہوں، آپ نے میرا جنازہ ضرور پڑھانا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کی قمیص میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اب بعض روایت میں تو اس سے آگے الفاظ بھی ہیں کہ اس نے کہا کہ آپ اپنا لعاب دہن بھی میرے منہ میں ڈالیں۔ اب میں ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، قمیص اس نے مانگی، آپ نے اس کے بیٹے کو اپنی قمیص حوالے کر دی، ٹھیک ہے قمیص بھی وہ پہنتا ہے تو اس کو پہنا دو، قمیص بھی اس نے وصول کر لی۔ اب دیکھو یہ آپ کا اخلاق ہے کہ باوجود حد درجے دشمنی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا ہے، درس دیا ہے کہ جس حد تک
برداشت ہو سکے دشمن کے سامنے بھی برداشت کرو۔ اب یہ جو قمیص دینے کا واقعہ ہے، بعض علماء نے یہاں پر ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ یہ جو قمیص آپ نے اس کو دی، در حقیقت یہ بھی ایک احسان کا بدلہ تھا۔ اور احسان کیا تھا کہ بدر کے موقع پر جب آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گرفتار ہو کر آئے تھے، تو جنگ میں بعض اوقات کپڑے تو پھٹتے ہیں، ان کی قمیص پھٹی ہوئی تھی، اور جب وہ قیدیوں میں کھڑے تھے، مقابلے میں تھے چونکہ، قیدیوں میں جب آئے تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے دشمنوں کے ساتھ ہے، چچا ہے میرا، قیدی بن کے آئے لیکن قمیص پھٹی ہوئی ہے، کوئی قمیص اس کو دے دیں۔ لیکن کسی کی قمیص پوری نہیں آ رہی تھی، اتفاق سے عبداللہ ابن ابی کی قمیص پوری آ گئی اور اس نے اتار کے دے دی۔ تو آپ نے یہ سمجھا کہ اس کے احسان کا بدلہ بھی یہیں اتار دیا جائے، چنانچہ آپ نے اپنی قمیص اس کے حوالے کر دی۔ اور پھر اس کے بعد جب اس کی موت آ گئی اور وہ مر گیا، آپ نے ارادہ فرما لیا اس کا جنازہ پڑھانے کا۔ بڑا عجیب منظر تھا، صفیں لگی ہوئی ہیں، اور آپ جنازہ پڑھانے کے ارادے سے آگے ہونے لگے، حضرت عمر پیچھے سے آئے، لا تصلی علیہ یا رسول اللہ، لا تصلی علیہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس کا جنازہ نہ پڑھانا، یا رسول اللہ اس کا جنازہ نہ پڑھانا، شور مچا دیا۔ اور حتیٰ کہ وہ خود یہ فرمایا کرتے تھے، کانا اتعجب علی جرأتی، مجھے خود اپنی جرأت پر یہ حیرانگی ہوتی تھی کہ میں کہاں اور اللہ کے رسول کہاں، لیکن قمیص سے پکڑ لیا۔ یا رسول اللہ آپ دیکھیں اس نے کیا کیا ظلم کیے ہیں، احد میں ہمارے ساتھ کیا کیا، خندق میں ہمارے ساتھ کیا کیا، اور حضرت عائشہ پہ الزام لگا دیا، تبوک میں ہمارے ساتھ کیا کیا۔ آپ اس کی کرتوت تو دیکھیں، اس کی شرارتیں تو دیکھیں، اسلام کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، اور آپ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ وہی لوگ ہیں، یہ آدمی ہے کہ جس نے کہا تھا غزوہ مریسی کے موقع پر، لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، اس نے کہا تھا کہ اگر ہم مدینہ میں واپس لوٹ جائیں تو ہم لوگ تو بڑی عزت والے ہیں، اور ان الیاذ باللہ گھٹیا لوگوں کو ہم مدینے سے باہر نکالیں گے۔ یہ آ گئے ہیں اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے وارث بن کے بیٹھ گئے، پہنچنے دو مدینہ میں ہم ان کو نکالیں گے، اس قسم کی باتیں کی۔ بعد میں ایک چھوٹے کم عمر صحابی نے سن لی تھی اور یہ مکر گیا اور قسمیں اٹھائیں، اس نے کہا جی میں نے ایسی ویسی بات کوئی نہیں کی، اور قرآن نے کہا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے کہا ہے ایسی بات۔ یا رسول اللہ اس حد تک بڑا ظالم اور آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ اور میں چھوڑ دو عمر، پڑھانے دو جنازہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ قرآن میں اس کے متعلق یہ الفاظ ہیں منافقی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، لیکن یہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم سے استدلال یعنی روایت میں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم مجھے کہہ رہے ہو جنازہ نہ پڑھاؤ، لیکن قرآن اللہ رب العزت نے اختیار دے دیا، قبول کرے نہ کرے اس کی مرضی، میں پڑھا دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا پڑھ لو یا نہ پڑھو، استغفر لہم او لا تستغفر لہم۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ آگے بھی تو ہے نا، ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کا جنازہ 70 مرتبہ بھی پڑھا لیں تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا اس کے بعد کہ اچھا اللہ نے جب 70 مرتبہ کہا تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ پڑھ لوں گا، زیادہ مرتبہ استغفار کر لوں گا، 71 مرتبہ استغفار کر لیں گے۔ جب اتنی بات ہوئی اور اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہا، وہی حضرت عمر جو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے التجا کر رہے تھے ایک مقدمے کی طرح، جس طرح مقدمہ لڑا جاتا ہے، پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، اس کو اتباع کہا جاتا ہے۔ اختلاف رائے یا مشورہ وہ الگ چیز ہوتی ہے، اتباع الگ چیز ہے۔ یہ کیسے جرأت ہو سکتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے رسول کو ایک کام سے کہیں کہ یا رسول اللہ آپ نہ کریں اور وہ مشورہ ہو، لیکن آپ کریں اور وہ پیچھے ہٹ جائیں، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ مشورہ الگ چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کئی صحابہ مشورہ دیا کرتے تھے، لیکن بات اللہ کے رسول کی چلتی تھی۔ وہ ایک واقعہ شاید آپ نے سنا ہو کہ ایک صحابیہ ہیں، پہلے کنیز تھیں، باندھی تھیں، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندھی تھی۔
ان کے خاوند کا نام مغیث تھا، اور حضرت بریرہ جو ہے ان کو آزادی مل گئی، ان کے خاوند، ان کے آقا نے ان کو آزاد کر دیا، شادی شدہ تھیں۔ اور اسلام کا قانون ہے کہ جب کنیز آزاد ہو جاتی ہے، شادی شدہ کنیز ہو، تو اس کو اختیار ہوتا ہے کہ جس سے نکاح ہوا ہے باغے، اس کے ساتھ بھی رہنا چاہے تو اس کی مرضی، اس سے اگر جدائی چاہتی ہے تو اس کو جدا کر دیا جائے گا۔ اب مغیث کے ساتھ ان کی شادی تھی، آقا ان کا اور تھا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، اب انہوں نے آزاد کر دیا ان کو۔ جب آزاد ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں تو مغیث کے ساتھ نہیں رہتی، میں ان سے جدائی کروں گی۔ اب مغیث جو تھے ان کے دل میں ایک محبت تھی، اور وہ آئے یا رسول اللہ آپ ان کو سمجھائیں، منت کر رہے تھے۔ حتیٰ کہ روایات میں یہ آتا کہ اتنی محبت ان کے دل میں تھی کہ وہ بازار میں بیٹھ کے مسلسل رویا کرتے تھے، اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ آپ اس کو سمجھائیں، اگر یہ آزاد ہو گئی ہے تو میں پھر بھی اس کے خاوند کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ یعنی اس کو جو خیار دیا گیا ہے تو اس خیار کو میرے حق میں استعمال کرے۔ آپ نے حضرت بریرہ کو بلوایا، اور حضرت بریرہ کو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم اس کے ساتھ رہ جاؤ تو کیا حرج ہے، خاوند ہے، ایک وقت اکٹھا گزارا ہے، اور تمہیں ٹھیک ہے خیار دیا گیا ہے، اور تم اس خیار پہ شرعاً عمل بھی کر سکتی ہو، لیکن اس کے ساتھ اگر رہ جاؤ تو کیا حرج ہے۔ یا رسول اللہ آپ سفارش کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل سفارش کر رہا ہوں۔ اچھا یا رسول اللہ آپ یہ بتلائیں کہ آپ حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ حکم تو نہیں دے رہا ہوں، مشورہ دے رہا ہوں۔ یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو تو جان بھی حاضر ہے، لیکن آپ کا مشورہ ہو تو پھر میں اس مشورے پہ عمل نہیں کر سکتی۔ اب دیکھو یہ میں کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آداب سکھانے کے لیے ہیں، یہ نمونہ ہے قیامت تک کے لیے کہ ادب کے دائرے میں اختلاف رائے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی بات میں اختیار دیں تو ان اختیار دی گئی چیزوں میں سے اپنے حق کے اندر انسان فیصلہ کر سکتا ہے۔ آپ کی زندگی میں صحابہ کرام اسی طریقے سے بعد میں اگر کسی بڑے سے اس قسم کی نوبت آ جائے، ایک طرف حکم ہوتا ہے، دوسری طرف رائے اور مشورہ ہوتا ہے، رائے اور مشورہ آپ اپنا بھی پیش کر سکتے ہیں، یہ کوئی ادب کے خلاف بات نہیں ہے۔ قیامت تک کے لیے ایک منظر دکھایا گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا کہ حضرت مغیث جو ہے ان کے دل میں کتنی محبت ہے اور حضرت بریرہ کے دل میں کتنی دوری ہے، لیکن یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ انشاءاللہ یہ پھر کبھی عنوان آئے گا پھر تو انشاءاللہ پوری تفصیل سے یہ بات کریں گے کہ یہ بھی مناظر ہیں قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، کہ مختلف قسم کے لوگ آئیں گے، مختلف طبیعتیں ہوں گی، مختلف حالات پیدا ہوں گے، مختلف حالات میں مختلف فیصلے لینا پڑیں گے۔ ہمارے پاس ہر قسم کا نمونہ اگر ہوگا تو صحابہ کرام کی زندگی کے اندر ہوگا۔ تو حضرت عمر نے پیچھے اسی طریقے سے پڑھا، اور جنازہ جب مکمل ہو گیا، جنازہ مکمل ہونے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے پھر وحی آئی، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ وان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فرمایا کہ اب اگر اس کے بعد یہ منافقین جو معروف ہو چکے ہیں بحیثیت منافق، اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ نے اس کا جنازہ بالکل نہیں پڑھنا، کوئی اجازت نہیں، نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر کوئی دعا و استغفار کی اجازت ہے، کوئی اجازت نہیں، لا تقم علی قبرہ۔ اس لیے کہ اسلام کا دعویٰ کرتے پھریں لیکن یہ اللہ کے بھی منکر، اللہ کے رسول کے بھی منکر ہیں، کفروا باللہ ورسولہ۔ اور اللہ رب العزت ایسے فاسقوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا، لہذا کوئی اجازت نہیں۔ اب دیکھو علماء نے، یہ علماء کا کام ہوتا ہے نا کہ سمندر سے موتی کو نکال کے پیش کرنا۔ ایک عجیب نقطہ یہاں پر بیان کیا گیا کہ دیکھو یہی وہی پہلے بھی آ سکتی تھی، کیوں بھائی جبریل کو آنے میں کوئی تھکاوٹ تو نہیں ہوتی نا، یہ فیصلہ پہلے بھی تو آ سکتا تھا کہ نہ پڑھیں جنازہ۔ اب جنازہ پڑھنے کے بعد یہ اب وہی اتری، وہی پہلے بھی اتر سکتی تھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بیان کی گئی کہ دیکھو جو کچھ بھی ہو، ادھر حضرت عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اصرار کر رہے ہیں نہ پڑھائیے نہ پڑھائیے نہ پڑھائیے، اللہ کے رسول کی زبان سے نکل گیا پڑھاؤں گا،
اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے حکم مؤخر کر دیتے ہیں لیکن بات اللہ کے رسول کی چلے گی۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی ظاہر ہو گئی کہ حضرت عمر فرمایا ان اللہ اجر الحق علی لسان عمر و کما قال، اللہ نے حضرت عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا۔ بعض اوقات ان کی زمین پر رائے ہوتی ہے لیکن آسمان کی وحی کے موافق ہو جایا کرتی ہے، اس کی موافقت بھی ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو عبداللہ ابن ابی کے پول کھلنے کا اور اس کے جنازے کا جو واقعہ ہے یہ بھی اسی سن 9 ہجری کا ہے۔ اب اس کے بعد جس طرح یہ آپ کو بتلایا کہ سال کا نام عام الوفود بھی ہے، ادھر آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا، یہ الگ واقعہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا۔ اور ادھر پیچھے وفود آنا شروع ہو گئے، ایک وفد آیا بنو تمیم کا، یہ بڑے عجیب قسم کے اناڑی قسم کے لوگ تھے اس وقت، عربی علاقوں کے رہنے والے۔ انہوں نے باہر سے کھڑے ہو کر آواز لگانا شروع کر دی، اخرج یا محمد، اخرج یا محمد، دن کا وقت ہے، شور مچا رہے ہیں، اخرج الینا، اخرج الینا، نکلیے باہر، نکلیے باہر۔ آپ شور سنا کہ پتہ نہیں کیسا شور ہے، کہتے ہیں نکل آؤ باہر، نکل آؤ۔ آپ جب باہر نکلا ہوں میں کیا بات ہے کہ اچھا خاصا وفد باہر کھڑا ہے بنو تمیم کا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم بنو تمیم سے ہیں۔ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا نحن نتفاخر و نتباہا، کہتے ہم آئے ہیں اپنی فصیح و بلیغ زبانوں کے اندر آپ کے ساتھ مقابلے کرنے کے لیے۔ عرب کے لوگوں کو اپنی زبان پہ تو بڑا ناز تھا نا، کہ زبان میں جس طرح کی خطابت ہماری ہے اس طرح کی خطابت کسی کی نہیں، جس طرح کی شاعری ہماری ہے اس طرح کی شاعری کسی کی نہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو جو عاجم کہتے تھے نا، عاجم کا معنی ہے گونگا ہونا، کہتے تھے کہ زبان اگر ملی ہے تو ہمیں ملی ہے، باقی سارے گونگے ہیں۔ اور واقعتاً ان میں سے ان پڑھ لوگ جنہوں نے ایک دن کسی ادارے میں نہیں پڑھا ہوتا تھا وہ بھی اس قسم کے اشعار کہتے تھے کہ عقل دنگ رہ جایا کرتی تھی۔ ان کا جی ہم مقابلے کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے کیا کرو گے مقابلہ؟ ان میں سے ایک شروع ہو گیا خطابت کے انداز میں، اور ان لوگوں کے ہاں عام طور پر یہ مناظر اور مقابلے ہوتے تھے کہ ایک جگہ میدان سج گیا اور ایک شروع ہو گیا اپنی خاندان، اپنا شجرہ نسب، اپنے باپ دادا پردادا اور ان کی جرت، ان کی بصالت، ان کی شجاعت، اس کے تذکرے، ان کی جنگیں، ان کی مار دھاڑ، ان چیزوں کو وہ تذکرے کیا کرتے تھے۔ اور جو زیادہ خوبصورتی میں بات کر کے اپنی شجاعت کو اور اپنی تاریخ کو آسان انداز میں پیش کرتا تھا اس کا نمبر ہو جاتا تھا، دیکھو جی بلے بلے اس نے کمال کر دیا۔ انہوں نے کہا دیکھو جی آپ مسلمان ہیں اور آپ اتنا آپ کا چرچا بن گیا اور اتنی، لیکن آپ ہمارے ساتھ مقابلہ تو کریں۔ تو میں ٹھیک ہے کرو مقابلہ۔ ان میں سے ایک شروع ہوا اور اس نے اپنی وہی خاندانی شجاعت اور ان کے فخر اور افتخار، ان کی باتیں، فلاں چیز پہ فخر، گھوڑوں پہ فخر، تلواروں پہ فخر، تیروں کمان کے اوپر فخر، اور اسی طریقے سے جنگجو انداز پہ فخر، جوانوں پہ فخر، خون پہ فخر، گردنیں مارنے پہ فخر، یہ باتیں اس نے شروع کر دی۔ جب اس نے باتیں مکمل کی، آپ نے میں تیری بات مکمل ہو گئی؟ انہوں نے کہا جی بالکل۔ آپ نے میں حضرت ثابت ابن قیس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم اٹھو اور اس کا جواب دو۔ اب دیکھو کوئی تیاری نہیں، کوئی ارادہ نہیں، اچانک ثابت ابن قیس کو کہا اٹھو اور تم بات کرو۔ انہوں نے اللہ کے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا کہ بنو تمیم کے لوگوں یہ بھی کوئی فخر کی چیزیں ہیں کہ ہمارے پاس گھوڑے ہیں، یہ بھی کوئی فخر کی بات ہے کہ ہمارے پاس تلواریں ہیں، یہ بھی کوئی فخر کی بات ہے کہ ہمارے پاس تیر و پیکان ہے، یہ بھی کوئی فخر کی بات ہے کہ ہم نے اتنی گردنیں ماری ہیں۔ نحن نفتخر بمحمد ونحن نفتخر بالاسلام ونحن نفتخر بالمدینہ ونحن نفتخر بالشریعہ۔ ہم فخر اگر کرتے ہیں تو ہم اسلام پہ فخر کرتے ہیں، ہم اگر فخر کرتے ہیں تو محمد الرسول اللہ پہ فخر کرتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اگر فخر کرتے ہیں تو ہم مدینہ پہ فخر کرتے ہیں، شریعت اسلامیہ پہ فخر کرتے ہیں، عدل و انصاف پہ فخر کرتے ہیں، نماز اور حج اور زکوٰۃ پہ فخر کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو تعلیمات ہیں پوری دنیا میں گھوم پھر کے دیکھ لو، اس قسم کی تعلیمات تمہیں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ اللہ جب یہ بات کی تو اب اس کے بعد آپ نے ہاں بھائی بتلاؤ، آپ نے کہنے لگے خطیبکم خیر من خطیبنا،
تمہارا خطیب ہمارے خطیب سے نمبر لے گیا ہے، اس نے بات بڑی کھری کر دی ہے، ہمارا تو اس نے منہ بند کر دیا ہے۔ اور میں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کا ایک شاعر اٹھا، اس نے اپنی شاعری میں وہی باتیں شروع کر دیں۔ اب وہ تو تیار ہو کے آئے تھے نا، ان کے پاس تو بیان کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کیا چیز تھی؟ یہ جنگ اور جھگڑے اور گھوڑے اور تلواریں اور تیر اور یہ چیزیں تھیں۔ اس نے پھر ذرا شاعری کا ایک اپنا انداز اور دھن ہوتی ہے، اسی انداز میں اس نے وہ ساری اپنی باتیں بیان کی۔ جب اس نے مکمل کیا، آپ نے حضرت حسان ابن ثابت کو کہا کہ اب تم اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ! اب حضرت حسان ابن ثابت اٹھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ایسا بہترین قصیدہ پڑھا کہ اب وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم اس کا کیا جواب دیں؟ اللہ نے کسی کو امتیازی وصف دی ہوتی ہے نا، تو حضرت حسان تو وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ کے حکم پر اللہ کے رسول نے اپنے ممبر پر بٹھا کر اپنی شان کے اندر اشعار کہلوائے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اللہ کا حکم ہے، اور ساتھ یہ بھی بتلایا کہ اس مجلس میں جس میں آپ یہ اشعار کہہ رہے ہیں اس میں جبریل امین بھی موجود ہے سننے کے لیے۔ یہ کوئی معمولی اعزاز کی بات تو نہیں، اور ان کے جو الفاظ ہیں آپ بھی اکثر سنتے رہتے ہیں، لیکن ایک طالب علمانہ انداز میں جب اس کے اوپر انسان نظر ڈالتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، خدا کی قسم۔ فَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اب ترجمہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو چاشنی ہے نا، جو قابل غور چیزیں ہیں، ان پہ کبھی آپ توجہ کیجیے۔ ترجمہ تو یہ ہے نا کہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا، اور آپ جیسا خوبصورت انسان آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور آپ اپنے خوبیوں اور حسن کے اعتبار سے اس طرح بے عیب پیدا ہوئے گویا کہ اللہ رب العزت نے آپ سے پوچھا تھا اور اس کے بعد آپ کو بنایا تھا۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اب اس میں یہ باتیں ہیں، سادہ سادہ باتیں ہیں، لیکن شاعری کا جو دیکھو، ہمیں تو اس فن سے کوئی خاص اتنی بڑی مناسبت نہیں ہے، لیکن ایک طالب علمانہ انداز میں جس طرح ہم نے کچھ کتابوں میں پڑھا ہے اور اپنا وقت لگایا ہوا ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ، ان اشعار کے اوزان دیکھو، الفاظ کا انتخاب دیکھو، پھر اس کا تخیل دیکھو اس کے پیچھے، پھر اس کے اندر مبالغے کا انداز دیکھو، انسان حیران اور دنگ رہ جاتا ہے۔ یہ سارے جو اشعار کی خوبیاں ہوتی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے، شاید طالب علموں کو بات سمجھ آ جائے اور جو پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہے، عام طور پر اشعار کی زینت استعارہ ہوتا ہے، لیکن یہ پورے آپ یہ سارے کے سارے اشعار پڑھ لیں، آپ کو اس میں استعارہ نظر نہیں آئے گا، حقیقت نظر آئے گی۔ استعارہ نہیں ہے، صرف حقیقت ہے۔ اور اشعار میں استعارہ جو لایا جاتا ہے حقیقت کو مبالغے کے ساتھ پیش کرنے کے لیے، حقیقت میں ذرا مبالغہ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ مبالغہ بڑا ہوتا ہے، حقیقت اس کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی ہوتی ہے، مبالغہ بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو مبالغے میں تھوڑا سا احتیاط سے بھی کام لینا چاہیے کہ حد سے بھی آگے نہ بڑھ جائے، اس لیے کہ مبالغہ ایک چھوٹی چیز کو بڑا کر کے دکھانا ہوتا ہے نا، حقیقت چھوٹی ہوتی ہے اور مبالغہ زیادہ۔ جیسے ہم جیسے کم علم اور کم ظرف لوگوں کے لیے اگر کوئی شخص یہ بول دے یہ بحر العلوم ہے، اب ایک چھوٹی چیز کو بڑا کر کے بنایا جا رہا ہے نا، کہ ٹھیک ہے 4 دن کتابیں پڑھنے میں لگائے ہیں تو علم کے ساتھ ایک مناسبت ہو گئی، لیکن بحر العلوم تو بڑی چیز ہوا کرتی ہے، اس لیے مبالغے میں بھی کچھ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اور آج کل ایک لفظ جو ہمارے یہاں ماشاءاللہ ہمارے مذہبی طبقے میں معروف ہے، پرانے زمانے میں جس کو علماء بڑی آسانی کے ساتھ لگانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، وہ لفظ علامہ ہے۔ علامہ آپ سمجھتے ہیں یہ بھی صیغہ مبالغہ ہے، آج کل تو اٹھا کر جس کے ساتھ مرضی لگا دو بس، اور میرے خیال میں تھوڑی سی طرز اچھی ہو تو پھر تو بڑا خوبصورت سج جاتا ہے ساتھ یہ لفظ نا، کہ لفظ علامہ اس کے ساتھ لگاؤ، اور یہ لگانا بھی واجب ہو چکا ہے۔ حالانکہ علامہ کہا جاتا ہے اپنے دور میں علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ میں اس کا کوئی ثانی موجود نہیں ہے، اس کو لفظ اس کے ساتھ نہیں بولا جاتا۔ کسی یعنی ایک دن بیٹھ کے درسگاہ میں سبق نہ پڑھایا ہو لیکن جمعہ اچھا پڑھا لیتا ہو تو اس کو آج کل علامہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اس کے لیے علامہ کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ ہمارے استاد حضرت نیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
ایک مرتبہ ان کے سامنے ایک اشتہار پڑا تھا اور ایک شخصیت کے متعلق القاب لکھے ہوئے تھے، غزالی دوراں اور ابن تیمیہ وقت، اور اس قسم کے الفاظ تھے۔ اب استاد اس کو دیکھ کر ذرا پریشان ہوئے۔ طالب علم نے کہا حضرت آپ پریشان ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ اور میں اس وجہ سے پریشان نہیں ہوا کہ اس شخصیت کے ساتھ یہ القاب کیوں لگے ہیں، اللہ کے فضل سے ہمارے دل میں کوئی حسد والی بات نہیں ہے، لیکن پریشان اس لیے ہوتا ہوں کہ اس کو پڑھ کر کہیں یہ نہ سمجھ لیں لوگ کہ ابن تیمیہ اور امام غزالی بھی اسی طرح کے آدمی تھے، کم از کم یہ نہ سمجھ لیں، اس لیے پریشان، بڑے سادہ مزاج کے آدمی تھے اور واقعتاً پریشان تھے اس بات سے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ ابن تیمیہ بھی ایسے ہی تھا، امام غزالی بھی اسی قسم کا آدمی تھا، یہ نہ سمجھ لیں کہیں۔ تو مبالغے میں بھی تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے آدمی کو، مبالغہ بڑا ہوتا اور حقیقت چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اس میں جو مبالغہ بیان کیا گیا ہے ان اشعار کے اندر کہ دنیا میں آپ جیسا کسی آنکھ نے دیکھا ہی کوئی نہیں، یہ مبالغہ ہے، لیکن اس کے باوجود حقیقت کے معنی کو ادا کرنے میں پھر بھی اپنی تنگی کو ظاہر کر رہا ہے، حقیقت اس سے بھی اوپر ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے اندر یعنی جس انداز میں بیان کیا گیا کہ یہ یعنی واجمل من کلم تلد النساء، آج تک آپ یعنی پوری کائنات میں آج تک آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں، یہ اگرچہ بظاہر الفاظ مبالغہ کے ہیں، استعارہ تو نہیں ہے، صریح الفاظ ہیں اور مبالغہ کے الفاظ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ مبالغہ حقیقت کے معاملے میں اپنی تنگی کا شکوہ کرتا ہے، حقیقت اس سے بھی کہیں اوپر اور بلند و بالا ہے۔ اللہ، اسی لیے کسی نے کہا ہے نا کہ جس مجلس میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک تخیل بیان کرتے ہیں کہ جس مجلس میں حضرت حسان کو کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ ممبر پہ بیٹھو، یا رسول اللہ آپ کے سامنے ممبر پہ بیٹھوں؟ فرمایا حکم ہے، بیٹھ جاؤ۔ اب وہ بیٹھ گئے، اس کے بعد فرمایا کہ اب میری مدح میں کچھ اشعار کہو، یا رسول اللہ آپ کے سامنے؟ فرمایا اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے وہ اشعار کہنا شروع کر دیے اور آپ نے اس کے ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیری مدد و نصرت کرے، وہ جبریل و معک، اب جبریل بھی تیرے ساتھ ہے، پڑھتے جاؤ، بیان کرتے جاؤ۔ تو شیخ سعدی وہاں فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پورا یقین ہے کہ جبریل نے یہ الفاظ سننے کے بعد یہ کہا ہوگا کہ حسان تیرا تبصرہ اپنی جگہ پر بجا اور درست ہے، کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن تو نے دنیا بہت تھوڑی دیکھی ہے، میرے جتنا تیرا تجربہ نہیں ہے، میرے جتنا تیرا مشاہدہ نہیں ہے، جتنی دنیا میں نے دیکھی ہے اتنی تو نے نہیں دیکھی ہے۔ میں نے آدم علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے اور پھر ان کے وہ سارے ماحول اور نقشے میری نگاہوں کے سامنے ہیں، پھر اس دنیا میں آباد ہوتی دنیا کو میں نے دیکھا ہے، حضرت نوح کو میں نے دیکھا ہے، حضرت ابراہیم کو میں نے دیکھا ہے، ان کے ساتھ پیش آنے والے سارے حوادث اور واقعات کو میں نے اپنی آنکھوں اور نگاہوں سے دیکھا ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کے سامنے حاضر ہونے کی ڈیوٹی میری نہ لگائی گئی ہو۔ میں یہ سارے ماحول کا عینی شاہد ہوں، آفاق ہا گردیدام، مہر بتاں وردیدام، بسیار خوباں دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری، تیرا مشاہدہ کم ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے تو پوری دنیا میں پہلے والے بھی آج تک گزرے ہوئے لوگ جو ہیں ان میں سے پتہ نہیں کتنے خوبصورت سے خوبصورت جوانوں کا میں نے مشاہدہ کیا، کتنے بہت بڑے بڑے علم و ہنر والے لوگوں کا میں نے مشاہدہ کیا، لیکن آج تک مجھے گزری ہوئی دنیا میں بھی آج تک کوئی ایک شخص بھی آپ کی مثل نظر نہیں آتا۔ اللہ، بأحسن منک لم ترقت عین واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ جب آپ حضرت حسان نے پوری مدح کے اندر ایک قصیدہ پڑھ لیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی شاعرکم خیر من شاعرنا، تمہارا تو شاعر بھی ہمارے شاعر سے نمبر لے گیا ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا اب دیکھتے کیا ہو، اب ہمارے پاس بچ کیا گیا ہے، اب سب نے اجتماعی طور پہ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح ایک بنو عامر قبیلہ ہے، ان کا ایک سردار تھا عامر بن طفیل، اربد ابن قیس، یہ دونوں جو ہے نا یہ قیادت کرتے ہوئے اپنے قبیلے کے ساتھ آئے، لیکن راستے میں جب الگ ہوئے نا، اب یہ ان لوگوں کا آنا گویا کہ ایک مجبوری بھی بن رہا تھا دن بہ دن۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض مجبور ہو کر بھی آئے تو اللہ نے اسلام کی دولت دے دی،
صحابیت کا شرف اللہ نے دے دیا، لیکن یہ مجبوری کیا تھی کہ ارد گرد سارے لوگ تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام پھیل رہا ہے۔ اب جب اسلام پھیل رہا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اب دیکھو ہم مخالفت کر کے کیا کریں گے، جائیں تو صحیح۔ کوئی بات کرتا تھا، کوئی آ کے ماحول کا مشاہدہ کرتا تھا، کوئی سیدھا آ کے کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ اب یہ دونوں سردار الگ ہوئے تو عامر ابن طفیل نے کہا اربد کو، کیا ارادہ ہے، واقعی مسلمان ہونا ہے؟ اس نے کہا نہیں بھائی توبہ کرو، میں تو مسلمان ہونے کے لیے نہیں جا رہا۔ اس نے کہا اچھا جب مسلمان ہم نے نہیں ہونا تو آخر ہم نے گزارا تو کرنا ہے، تو کم از کم یہ ہے کہ اس نبی کا کام تمام کر دو۔ کہا جی کس طرح؟ عامر ابن طفیل نے کہا کہ تو بھی جنگجو اور جوان ہے اور میں بھی جنگجو اور جوان ہوں، میں بات میں لگاؤں گا، ایک طرف کروں گا آپ کو، اور تو نے اچانک آ کے حملہ کر دینا ہے، پھر بھاگ جائیں گے، قبیلہ ہمارے ساتھ ہے۔ طے ہو گئی ان میں بات۔ اب جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، بظاہر کلمہ بھی پڑھ لیا انہوں نے، لیکن ابھی تک وہ پورا وفد جو تھا وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے ان کا۔ تو عامر ابن طفیل نے کہا خالنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ تھوڑا سا مجھے الگ وقت دیں۔ اب میں اللہ بات کرنی ہے تو ادھر ہی کرو، لیکن اس نے باتوں پہ لگا لیا اچھا خاصا، تھوڑا سا الگ کر لیا اس طرح بات کرتے کرتے ہی۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ علیحدگی میں، آپ نے فرمایا نہیں علیحدگی میں بات نہیں کرنی۔ پھر اس نے کوئی ادھر کی دائیں بائیں باتیں کی، اور ساتھ ہی اشارے کرتا ہے اربد کو کہ تلوار نکالو، لیکن وہ بالکل جامد سموت کھڑا ہے، بالکل ہاتھ بھی اوپر نہیں اٹھا رہا۔ اب یہ بڑا حیران ہوا، انہوں نے باتیں کی، اور اس کے بعد جب باہر نکل گیا اس نے کہا بھی بدبخت تجھے کیا ہو گیا، میں نے تجھے کہا تھا کہ حملہ کر دینا، اور موقع بھی مل گیا تھا، میں نے تجھے اشارہ بھی کیا تھا۔ اس نے کہا کہ ارے بدبخت تو مجھے کہتا حملہ کر دیتا، جب میں حملے کا ارادہ کرتا تھا تو اللہ کے رسول کی بجائے تو میرے سامنے آ جاتا تھا، آپ محسوس ہوتا تھا کہ ایک ہی آدمی اور وہی میرے سامنے، اگر میں حملہ کرتا تو میں تیری گردن اڑاتا۔ پھر اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، لیکن اس کے باوجود ایمان کی توفیق نہیں ملی۔ ابھی انہوں نے غلط قصد اور ارادہ کیا تھا، اللہ نے سزا ان کو یہ دی کہ اپنے وفد کو ساتھ لے کر اسی طرح دائیں بائیں گھوم رہے ہیں، اور اس کا ایک ناجائز تعلق تھا بنی سلول کے اندر، ایک قبیلہ تھا بنی سلول، تو اس کی طرف وہ گیا اور اس نے ادھر کچھ وقت گزارا، اور پھر نکل رہا تھا کہ اچانک ایک پھوڑا نکلا، اور اس کی وجہ سے ایسا بیمار ہوا کہ بالکل موت کے قریب ہو گیا۔ موت کے قریب اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو جی میں پہلوان آدمی ہوں اور میں گھوڑے پہ مرنا چاہتا ہوں، اور اس امرہ سلولیہ کے گھر کے اندر میں مرنا چاہتا ہوں، مجھے لے جاؤ۔ اس کو اٹھا کر گھوڑے پہ بٹھایا، اور پورا وجود اس کا گندگی کے ساتھ پھٹا اور وہ وہیں مر گیا۔ اب جو دوسرا تھا اربد، وہ اپنے قافلے کے ساتھ جا رہا تھا وفد کے ساتھ، اچانک آسمان سے بجلی گرجی چمکی، اور صرف اسی کے آ کر اس نے اس طرح مارا کہ وہ بالکل نیست و نابود ہو گیا اور خاک کے ساتھ خاک ہو گیا۔ اب جو باقی وفد تھا انہوں نے دیکھا کہ دیکھو جی یہ تو ہمارے جو دو سردار تھے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، تو وہ سارے ان کے دل میں اسلام کی محبت آئی، اور وہ واپس آئے، اور اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دے دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح پھر اور بھی مختلف وفود آتے رہے۔ ایک وفد بنو حنیفہ کا آیا۔ بنو حنیفہ یہ یمامہ کے علاقے کے لوگ تھے، یہ ریاض سے آگے عراق کی طرف نجد کا علاقہ یمامہ ہے، وہاں کے رہنے والے لوگ تھے۔ ان کا جو سردار تھا مسیلمہ، جس کو مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے، مدینہ میں پہنچ کے اس کا ارادہ بھی مسلمان ہونے کا نہیں تھا۔ اس نے کہا جی میں باہر بیٹھتا ہوں سامان کے پاس، تم جاؤ اور جاؤ مسلمان ہو جاؤ۔ اب وہ ساری قوم گئی اور جا کر مسلمان ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اور بھی تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ ان کا جی ایک آدمی ہے اور سردار ہے، سامان کے ساتھ بیٹھا ہے، سارا سامان کیسے یہاں لاتے مدینہ میں، وہ مدینہ سے باہر بیٹھا ہے۔ آپ نے سب کو ہدیہ دیا، فرمایا کہ اس کو بھی ہدیہ دے دینا۔ آپ کی کہ یہ معمول تھا کہ جو وفد آتا تھا اس کو کچھ دے کر بھیجتے تھے، اس کو بھی ہدیہ دے دینا۔ جب اس کو ہدیہ ملا، اس نے کہا دیکھو مجھے اس طرح یاد رکھا گیا تو میں بھی جاتا ہوں۔ پھر وہ پھر دوبارہ آیا اور آ کر ملاقات کی۔ اس نے کہا مسلمان ہوتا ہوں لیکن ایک شرط ہے حضور۔ میں کون سی شرط ہے؟ اس نے کہا کہ آپ میرے متعلق یہ وصیت لکھ دیں کہ میں آپ کا خلیفہ بنوں گا، یعنی آپ کے بعد میں مجھے نبی کہا جائے گا، یا اپنی نبوت میں مجھے آپ اپنا شراکت دار کر دیں، اور میرے لیے خلافت کا کوئی آپ عہد نامہ لکھ دیں
آپ کے ہاتھ میں باریک سی چھڑی تھی، آپ نے اٹھا کر کہا تم تو خلافت مانگتے ہو، یہ چھڑی بھی میں تمہیں نہیں دے سکتا، تم کیا مانگتے ہو؟ بہرحال اس نے وہاں سے اٹھا اور وہ نکل گیا، اور اس کا ارادہ ہی مسلمان ہونے کے نہیں تھا۔ اور یہ مسلمہ ہے کہ جس نے بعد میں باقاعدہ نبوت کا اعلان کیا تھا، اور جنگ یمامہ ہوئی تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سرکوبی کی تھی، اور مہم آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کی تھی، اور آپ کی وفات ہو گئی تھی، اور وہ مہم وہاں رک گئی تھی، جس کو آگے جاری کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح ایک وفد عبد قیس کا آیا آپ کے پاس، اور وہ لوگ جو لوگ تھے وہ تو بڑے بےتاب تھے مسلمان ہونے کے لیے، جو ہی نیچے اترے بھاگے دوڑے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کوئی بغل گیر ہو رہا ہے، کوئی ہاتھوں کو چوم رہا ہے، کوئی پاؤں کو چوم رہا ہے، یعنی ابھی پہنچے ہیں، آداب سے بھی پورے واقف نہیں ہیں، مسلسل۔ لیکن ان کا جو امیر تھا احنف اس کا نام تھا، احنف جو تھا اس نے سب سے پہلے اپنی سواری باندھی، پھر اس نے پانی کا آتا پوتا پوچھا، وہاں گیا، اس نے جا کر غسل کیا، صاف لباس اس نے تبدیل کیا، اور اس کے بعد اس نے خوشبو لگائی، خوشبو لگا کر بڑی عزت و وقار سے آپ کو آ کر ملا، آپ نے اس کی بڑی تعریف فرمائی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سنجیدگی اور وقار کا نام ہے، صرف دیوانہ پن کا نام اسلام نہیں ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر رنگ کے لوگ ہوتے ہیں، آپ نے ان کی بھی حوصلہ افزائی فرمائی، لیکن تعریف آپ نے احنف کی فرمایا کہ دیکھو جی تو بڑا عظیم آدمی ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے، وَإِنَّ فِيكَ لَحِلْمًا وَأَنَاةً، تو تیرے اندر بڑا حوصلہ اور بردباری ہے۔ آپ نے اس کی بڑی وقار کی اس نے تعریف آپ نے تعریف فرمائی کہ بڑا وقار والا آدمی ہے تو، اور اس کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسا بردبار آدمی تھا، ایسا حوصلے والا آدمی تھا کہ ایک مرتبہ اس کی نوکرانی پانی گرم کر کے لا رہی تھی، اچانک اس کے ہاتھ سے گرم پانی چھوٹا، اور 2 مہینے کا اس کا بچہ جو تھا اس کے اوپر گرا، اور وہ جل کے مر گیا، لیکن اس نے اس نوکرانی کو ایک لفظ بھی نہیں کہا اس کے لیے کہ تو نے میرا بچہ مار دیا ہے۔ اتنے حلم اور انات والے آدمی تھے۔ الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، فرمایا کہ حوصلہ، بردباری، سمجھداری، سکینہ، وقار یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ انعام ہے اللہ کا، اور جلد بازی کرنا اور خواہ بےتاب ہو جانا، اور بعض لوگوں کے اوپر تو حال بھی طاری ہو جاتے ہیں نا، یہ حال طاری ہو جانے کو لوگ سمجھتے دیکھو جی بڑا بزرگ بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بعض اوقات ایسی کیفیت انسان پر طاری ہو جاتی ہو ذکر کی وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کے اندر نہ رہے، لیکن وہ ممدوح حالت نہیں ہے، اس کی تعریف نہیں کی گئی، یہ قابل تعریف چیز ہے، بلکہ وہ اندر کوئی کمی ہے کہ ذکر برداشت نہیں ہو رہا۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کو برداشت بھی کرے ساتھ ساتھ، یہ کمال ہے۔ اور ماشاءاللہ آج کل کے لوگوں کو جو حال آتا ہے اور اچھل کود ہوتی ہے، آپ کبھی تجربہ کر لیں اس بات کا کہ ان کو چھت کی منڈیر پر بٹھا کر دکھاؤ اور ان کے سامنے پھر وہ ذکر جاری کرو، دیکھتے ہیں پھر ان کو حال آتا یا نہیں آتا، اس لیے کہ وہاں پر گرنے کا خطرہ ہوتا ہے نا، وہاں پر حال نہیں آئے گا۔ یہ حال بھی بڑا سمجھدار ہے، حال وہیں آئے گا جو زمین پر جس وقت بیٹھ کر بات کرو گے اور لوگوں کے سامنے اچھل کود کر کے دکھانی ہے، دیکھو جی ہمیں بڑا حال طاری ہوتا ہے۔ ان حال طاری ہونے والی حالتوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف نہیں فرمائی۔ الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان۔ اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔